حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا کون سا بدبخت تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کو روکنے والا کون تھا؟ حضرت حسین کے سر کو کاٹنے والا کون بدبخت تھا؟ حضرت حسین میں ننھا بچہ 2 سال کا اٹھایا ہوا سامنے سے تیر مارنے والا کہ حضرت حسین کے ہاتھ خون سے رنگین ہو چکے، آسمان کی طرف وہ ہٹا کے حضرت حسین کی بد دعا کیا تھی اور وہ بد دعا کا اثر کیا ہوا تھا؟ حضرت حسین جب کوفہ سے روانہ ہوئے تو کتنے اہل بیت کو ساتھ لے کے نکلے تھے اور کتنے صحابہ حضرت حسین کے ساتھ تھے؟ حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، کیوں نہ کی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت کیوں دی؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ آج کے بیان کے اندر آج کے بیان میں اس موضوع کو بیان کیا جائے گا۔ بڑے اہم موضوع ہے، چند میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں کہ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے، واقعہ کربلا کیوں پیش آیا۔ نمبر 2، یزید کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اور رسول ہونے کے باوجود یزید کو کیوں خلیفہ بنایا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کے اندر، عبداللہ بن زبیر کی موجودگی کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت کیوں دی؟ پھر یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے اندر یزید کا کردار کتنا تھا؟ پھر یزید نے کس انداز سے اپنی خلافت کو سارے کے سارے مدینہ کے اندر، کوفہ کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر اپنی خلافت کو کس طریقے پہ پھیلایا؟ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجنے والے کون تھے؟ کیا وہ واقعی کوفی تھے؟ کیا وہ غدار تھے؟ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے یا نہیں تھے؟ یہ سارے کے سارے واقعات، یہ سارے نکات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ لمبا بیان ہے، لمبا واقعہ ہے، کچھ اس جمعے پہ بیان کریں گے، کچھ اگلے جمعے پہ بیان کریں گے۔ پھر کن کن کو شہید کیا گیا؟ پھر جب حضرت حسین کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، پھر حضرت حسین آگے قدم کیوں بڑھایا؟ حضرت حسین کا خطبہ کیا تھا؟ سر کاٹنے والا بدبخت کون تھا؟ حضرت حسین کون سی نماز کے اندر تھے کہ شہید کیا گیا؟ پھر جب سب کو شہید کرنے کے بعد جب واپس وہاں سے اہل بیت کا بچا ہوا قافلہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے تو واپسی میں کیا خطبات ہوئے؟ اور واپسی کا جب مدینے کے اندر اہل بیت کا جب استقبال ہوا تو وہاں اہل بیت کا جو استقبال کیا مدینے والوں نے کس انداز سے کیا؟ مدینہ کی گلیوں کے اندر کیا گونج رہی تھی؟ اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی قبر پہ پہنچی، نبی علیہ السلام کے مزار پہ پہنچ کے کربلا کے میدان کی ساری کارگزاری سنائی، اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا؟ یہ سارا کا سارا اس جمعے کا اور اگلے جمعے کا بیان ہے۔ کچھ آج کے جمعے کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، کچھ اگلے جمعے پہ کچھ باتیں بیان کی جائے گی۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ کوئی معمولی داستان نہیں ہے، یہ 10 محرم کی کوئی معمولی داستان نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کے نواسے کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ وہ نواسا اللہ کے نبی ممبر رسول کے اندر ہے، ممبر کے اوپر اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جمعے کا خطبہ کتنا اہم خطبہ ہے۔ صحابہ موجود ہیں، بھری ہوئی ہے مسجد نبی، سامنے سے حسن اور حسین آتے ہیں، چھوٹے ہیں، چلتے ہیں گر جاتے ہیں، چلتے ہیں گر جاتے ہیں۔ خطبے کی حالت میں میرے اور آپ کے نبی نے حسن اور حسین کو راتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی سے برداشت نہ ہوا، میرے اور آپ کے نبی وہاں سے اٹھے اور فوراً چل کے گئے، خطبے کو وہیں چھوڑا، دونوں بچوں کو اٹھایا، آ کے اپنی گود میں بٹھایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اللہ نے تمہارے لیے مال کو اور اولاد کو آزمائش بنا دیا ہے۔ میں ممبر میں بیٹھا ہوا تھا، میں خطبہ دے رہا تھا، لیکن بچوں کا وہ گرنا مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں ممبر سے اٹھا اور جا کے اپنے بچوں کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا دیا۔ وہ نبی، اس نبی کے نواسوں کو شہید کیا گیا، اس نبی کے نواسوں کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی اپنے نواسوں سے کتنا پیار کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے اور ایسے دونوں ہاتھ نیچے رکھتے اور کبھی کندھے پہ حسین کو بٹھاتے، کبھی کندھے پہ حسن کو بٹھاتے، پھر اللہ کے نبی ایسے کمرے کے اندر چکر لگاتے تھے اور اللہ کے نبی بار بار پوچھتے، بتاؤ بیٹا آپ کی سواری کیسی ہے؟ اتنا لاڈلا نبی اور اتنا لاڈلے نواسے کہ اللہ کے نبی اتنا پیار کرتے ہیں، اور اس امت کے ظالم اس قسم کے آئے ہیں جنہوں نے اس نواسوں کو شہید کیا ہے، نواسوں کو شہید کیا۔ میرے اور آپ کے نبی کو موجود تھا، ایک وقت آئے گا اس امت کے ظالم لوگ ہوں گے، ان میرے نواسوں کو 10 دن تک کھانا پانی بند کریں گے۔ ایک ظالم آئیں گے، 10 دن تک میرے نواسوں کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ملے گا۔ میرے نواسے آئیں گے میرے اہل بیت کے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ، کچھ ظالم لوگ آئیں گے، کیا کریں گے؟ کیسے خیموں کو جلایا گیا، کس بے دردی کے ساتھ حضرت حسین کو شہید کیا گیا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا۔ کتنے لوگ تھے، کتنے اہل بیت تھے، حضرت حسن کی اولاد کتنی تھی، حضرت حسین کی اولاد کتنی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کتنے اس کے اندر، اور مسلم بن عقیل کے بیٹے کتنے شریک ہوئے تھے۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، سارے میں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں یہ واقعہ پیش کیوں آیا۔
واقعہ کربلا پیش کیوں آیا؟ یہ کس انداز سے پیش آیا؟ واقعہ کربلا سن 61 ہجری کے اندر پیش آیا ہے۔ 72 اہل بیت اس کے اندر شہید ہوئے تھے۔ واقعہ پر کربلا کا پس منظر یہ ہے کہ یہود کو جب اللہ کے نبی نے جزیرہ سے نکال دیا، جزیرۃ العرب سے اللہ کے نبی نے جب ان کو نکال دیا، جب سارے کے سارے یہود کو نکال دیا، تو ان کے دل کے اندر ایک بغض تھا، ایک حسد تھا مسلمانوں کے خلاف کہ ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، جس طرح ہو سکے گا ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے، اسلام کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، یہ ان کا سردار تھا، اور یہ بڑا بدبخت قسم کا اور بڑا فتین انسان تھا، اور چلاک کتنا تھا، زبان دراز تھا، صحیح تیز باتیں کرتا اور صحیح باتوں کو بنا کے پیش کر سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ عراق کے اندر، کوفہ کے اندر، شام کے اندر جگہ جگہ جا کے اعلانات شروع کر دیے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خلیفہ ہوتا ہے، میرے اور آپ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کا جو خلیفہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے خاندان سے، ان کے اہل بیت سے ہیں۔ پہلے اچھی باتیں کرتا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، بیان کرتا، پھر آخر میں جب حقوق العباد پہ بات آتی تو حقوق العباد کے اندر کہتا کہ اللہ کے نبی کا جو خلیفہ ہونا چاہیے تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے تھا، جو حضرت عثمان بنے ہوئے ہیں، حضرت عثمان کو خلافت سے ہٹانا ہے۔ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اتنے دین کا احکام کا پتہ نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ پیغامات پہنچائے جاتے، فون، جدید دور تو کچھ اس قسم کا دور نہیں تھا، خطوط کا زمانہ تھا یا پاس جا کے بات کی جاتی تھی، اس قسم کا دور تھا۔ خیر اس نے چند قافلہ جمع کیا، مدینہ کے اندر آئے۔ مختصر کر کے بات کرتا ہوں، جب مدینہ میں آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کے کہا کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں، خلافت کے اہل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تجھے قمیص پہنائیں گے، کچھ ظالم لوگ آئیں گے، کچھ منافق لوگ آئیں گے، تیری قمیص اتارنا چاہیں گے، تم اس قمیص کو نہ اتارنا، اور اس قمیص کی مثال تھی حکومت تھی، خلافت تھی۔ اب یہ اللہ کے نبی کے اس ارشاد کی وجہ سے میں خلافت چھوڑ نہیں دے سکتا۔ خیر ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کچھ سال، 4 سال غالباً 2 ماہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی۔ کوفہ کے اندر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور یوں ہی عبد الرحمن بن ملجم ظالم مسجد کی دیوار کے پیچھے، دروازے کے پیچھے یہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے تو اس ظالم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پہ وار کیا، اور یہ زخمی ہو کے گر گئے، اٹھا کے گھر لے کے گئے۔ جب گھر جا کے پہنچے تو کہا کس نے مارا؟ کہ عبد الرحمن بن ملجم قید ہے، پکڑا گیا ہے۔ کہا اگر کہ میں ان زخموں کے اندر شہید ہو چکا تو قصاص لینا، بدلہ لینا، اگر میں بچ گیا تو اس کو چھوڑ دینا۔ خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھائی موت کے آثار ہیں، اب مرنے کا وقت ہے، شہادت کا وقت ہے، اپنے 2 بچوں کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، صحابہ کو بلایا، سارے صحابہ موجود ہیں، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ سب سے مشورہ کیا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میرا ضمیر چاہتا ہے کہ حضرت حسن خلیفہ بنے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے، ان کو خلیفہ بنایا گیا، سارے صحابہ کے مشورے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ جب یہ خلیفہ بنے تو 6 ماہ انہوں نے حکومت کی، 6 ماہ خلافت کی، لیکن حالات ایسے بن چکے تھے کہ مسلمانوں کے 2 گروہ ہو چکے تھے۔ ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ اور شام کے لوگ، یہاں سے بات میں سمجھیں کہ واقعی کربلا کس انداز سے اور حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ کیوں بنایا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے وہ تھے، گورنر تھے۔ جب دیکھا کہ کوفہ کے سارے لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، شام کے لوگ، عراق کے لوگ، یہ 3 بڑے علاقے سمجھے جاتے تھے، اور یہ سارے کے سارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدینہ کے لوگ تھے سارے۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ معاملہ تو گڑبڑ ہے، سارے مسلمان ہیں، دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، چند صحابہ بھی ہیں، بیچ میں کوئی تابعین ہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ آپس میں صلح کی کچھ ترتیب ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے چل کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوفہ پہنچے، کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ سارے کے سارے مسلمانوں کے اندر سے انتشار، اختلاف ختم ہو جائے، آپس میں اتفاق ہو جائے اور آپس سے محبت قائم ہو جائے۔ اب جیسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے، یہ کوئی معمولی نہیں، اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے غیب کی خبر اور ایک ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کو بتائے کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ باتیں اللہ نے براہ راست اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ آنے والے زمانے میں امت، آپ کی امت کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو حضرت حسین کو شہید کریں گے، حضرت حسن کو زہر دیں گے، یہ سارے کے سارے معاملات ہوں گے۔ اللہ کے نبی جو ممبر پہ بیٹھے ہیں، حضرت حسن کو گود میں اٹھاتے ہیں، پھر حضرت حسن کے سر پہ ہاتھ بیٹھتے ہیں، حضرت حسین کے سر پہ ہاتھ بیٹھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ میرا
یہ بیٹا کل مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان انتشار پیدا ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا، شدید اختلاف ہوگا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ حکمران ہے، یہ ان دونوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی اس وقت کی پیشن گوئی تھی۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپس میں ان کے بیعت کر دی، سارے مسلمانوں میں اعلان کر دیا کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سردار اور اپنا حکمران مانتا ہوں، میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی، سارے صحابہ اور سارے تابعین اور سب کے درمیان آپس میں اتفاق ہو گیا، معاملات درست ہو گئے، 6 مہینے وقت گزرتا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 19 سال حکومت کی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا یہ اسلام کے لیے بہت بڑا مفید دور تھا، کیونکہ اس دور کے اندر جو 19 سال کے دور میں اسلام کو ترقی ہوئی، اس سے پہلے اتنی ترقی نہیں ہوئی۔ 65,64,000 مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا۔ 19 سال حکومت کرنے کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری شروع ہوگی، جب موت کے آثار نظر آئے، مرنے کے قریب ہو گئے، اب صحابہ کو جمع کیا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی جو تھے سب سے جمع کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کے دن کم رہ چکے ہیں، میرے زندگی کے ایام کم رہ چکے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، مجھے مشورہ دو میں حکمران کس کو بناؤں، میں خلیفہ کس کو بناؤں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں سے سنیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے بڑے بڑے صحابہ ہونے کے باوجود اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا، کیوں حکمران بنایا؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ صحابہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا تھا، مغیرہ بن شعبہ تھے، باقی موجود تھے، ان سے مشورہ کیا کہ بتاؤ خلیفہ بناؤں تو کس کو بناؤں؟ مختلف آراء آئی، لیکن اکثر آراء یہ آئی کہ پہلے بھی مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے، امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ جنگ جمل کے اندر دیکھیں کتنے صحابہ شہید ہوئے، جنگ صفین کے اندر دیکھیں کتنے صحابہ شہید ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے آپس کے اندر اختلاف کی وجہ سے اور آپس کے اندر غلط فہمیوں کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ اس وقت حالانکہ افضل موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، لیکن عراق کے لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، کوفہ کے لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، شام کے لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ آپ کو اپنا حکمران تسلیم کرتے ہیں۔ اگر آپ یزید کو اپنے بیٹے کو حکمران بنائیں گے تو یہ سارے کے سارے موافق ہوں گے، اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور کو حکمران بنائیں گے تو یہ مخالفت ہو جائے گی اور دوبارہ مسلمانوں کا نزاع شروع ہو جائے گا۔ اس نزاع سے بچنے کے لیے، اور اس وقت سنیے تاریخ کے اندر آتا ہے، سارے کے سارے مورخین نے یہ بات نقل کی ہے کہ یزید کا فسق اور فجور اور ظلم اس وقت کسی کے سامنے نہیں تھا، وہ صوم و صلاۃ کا پابند تھا، نماز روزہ ہر قسم کی عبادات کرتا، قرآن کی تلاوت تہجد کا بہت اہتمام کرنے والا تھا، ساری صفات موجود تھی اس کے اندر، لیکن ان سے بڑے موجود تھے، صحابہ موجود تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شخصیت موجود تھی، لیکن پھر بھی یزید تو صحابی نہیں تھا، یزید صحابی تو نہیں تھا، یہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ پھر اس کو کس وجہ سے بنایا؟ صرف اس حکمت کی وجہ سے سب کی رائے آئی کہ مسلمانوں کا نقصان ہو چکا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اگر یزید کے علاوہ کسی اور کو حکمران بنایا، عراق کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، شام کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کوفہ کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، آپ ایسا کریں اپنے بیٹے کو حکمران بنائیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، لیکن آپ سب کہتے ہیں اور سب کی رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کا نقصان نہ ہو، اس وجہ سے میں اس کو حکمران بناتا ہوں۔ جامع مسجد کے اندر آتے ہیں، کوفہ کی جامع مسجد میں سارے کے سارے موجود ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا آخری خطبہ سنیے، آخری خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہا دل نہیں مان رہا تھا، سب کی رائے تھی کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا ہو جائے گا، اختلاف پیدا ہو جائے گا، میں اپنے بیٹے یزید کو حکمران بناتا ہوں، میں خلیفہ بناتا ہوں، لیکن میں اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں، یا اللہ اگر اس کا یہ حل نہیں ہے، چند ہی دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد اس کو موت دے دے، اس کو مار دے، اس کو باقی نہ رکھنا، اگر یہ اس کا حل ہے تو اس کو باقی رکھنا، اگر یہ حل نہیں ہے تو اس کو دنیا سے رخصت کر دینا۔ ہوا ہی ایسی، چند مہینوں کے بعد اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ خیر جب یہ حکمران بن گیا، اس نے سارے گورنر تھے سب کو خطوط لکھے، اور مدینے کے گورنر تھے ان کی طرف خط لکھا، کہا کہ آپ خاص طور پہ 4 جو بڑے صحابہ ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، یہ 4 جلیل قدر صحابہ موجود تھے، آپ ان سے میرے نام پہ بیعت لے لیں۔ باقی بھی کوفہ، عراق، سب جگہ خط لکھا کہ یزید بیعت خلیفہ بن چکا ہے، اس کے نام پہ بیعت لینا شروع کر دیں۔ اب جب اس گورنر کو، مدینہ کے گورنر کو جب یہ پیغام پہنچا کہ یزید کی طرف سے پیغام آیا، ان 4 صحابہ کو بلایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان 4 صحابہ کو بلایا کہ ایسے یزید کا پیغام آیا ہے، وہ خلیفہ بن چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر دو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے تھے،
انہوں نے کہا ہم مشورہ کر کے کل بتائیں گے، آج آپ کو کچھ جواب نہیں دے سکتے، اس کا جواب آپ کو کل ملے گا، کل مشورہ کر کے بتائیں گے۔ راتوں رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر مدینہ کو چھوڑ کے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو مکہ کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جب آئے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دیے کہ ہم یزید کو اپنا حکمران نہیں مانتے، ہم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکمران مانیں گے۔ اب مکہ کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ادھر کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، یزید کی بیعت کو توڑ دیا ہے، وہاں سے نکل آئے ہیں، تو ہم سارے کے سارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتماد کرتے ہیں، اس ظالم کا ساتھ نہیں دیتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنا شروع کر دیے، خط لکھے جا رہے ہیں۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ 12,000 خطوط لکھے، 12,000 خط آئے ہیں۔ جب مدینہ کے مکہ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ پہنچے ہیں، سارے صحابہ کو کہا کوفہ کے لوگ مجھے بلا رہے ہیں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے پوچھیں کہ بتا وہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہ رہے تھے، وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہ رہے تھے، پھر آپ کوفہ کیوں نہیں ہے، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ نے سمجھایا، بالخصوص حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑے تھے اس وقت، انہوں نے سمجھایا کہ آپ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ کوفہ کے لوگ غدار ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی غداری کی ہے، ان پہ اعتماد نہ کریں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ کہا میں کیسے نہ جاؤں، میں کل قیامت کے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہا فرض کریں اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں، آپ ایسا کریں کسی ایک کو بھیجیں۔ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد تھے، کہا آپ ایسا کریں ان کو بھیجیں، یہ آپ کے اعتماد والے ہیں، جب یہ کوفہ پہنچیں گے، کوفہ کے لوگ اگر ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دیا اور ان کا ساتھ دے دیا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مشورہ ہو گیا، مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا۔ اب جب یہ کوفہ پہنچے تو مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے دن کے اندر 12,000 آدمیوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، دوسرے دن 18,000 آدمی ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، پیغام بھیجا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا لیں۔ اب انہوں نے خط لکھا، کہا کہ کوفہ کے حالات بڑے ٹھیک ہے، لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو بڑی چاہتے آپ کے لیے آپ آ جائیں۔ اب جیسے حضرت حسین کو جب یہ خط پہنچا، صحابہ کو جا کے بتایا کہ اب کیا کہتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے، اب ہم مطمئن ہو چکے ہیں، آپ چلے جائیں۔ اب جب جانے لگے تو اہل بیت نے کہا کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ مسلم بن عقیل ان کی اولاد نے کہا 4 بیٹے تھے، کہا ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ حضرت حسن کے 3 بیٹے تھے، ہم بھی جانا چاہتے تھے۔ حضرت حسین کے 2 بیٹے، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ اہل بیت سارے کے سارے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ حالات ٹھیک ہے، وہاں آپ کی حکمرانی ہوگی، حکومت ہوگی، حالات سب ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا پھر بھی ہم مطمئن نہیں ہیں، آپ اہل بیت کو لے کے نہ جائیں۔ کہا جب خط آ چکا ہے، سارے حالات درست ہیں، پھر میں اب ان کو کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھے لے جائیں۔ اب یہ سارا کا سارا 150 کا قافلہ یہاں سے روانہ ہوا تھا، دائیں بائیں سے باقی بھی جمع ہو گئے، جن میں 72 اہل بیت تھے، باقی دوسرے تھے، صحابہ تھے۔ 150 کا قافلہ یہاں سے مکہ سے روانہ ہوتے ہیں کوفہ کی طرف۔ قادسیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو دوسرا خط آ جاتا ہے۔ دوسرا خط کیا ہے؟ اب ادھر جب یزید کو اس بات کا پتہ چلا کہ کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے اور لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں اور 18,000 کے قریب ان کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، تو اب انہوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت کوفہ کے حکمران تھے، اب انہوں نے دوبارہ وہاں سے عبید اللہ بن زیاد، یہ بہت بڑا ظالم اور فاسق اور فاجر، یہ زانی شخص تھا، اب یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو بلایا، کہا تو کوفہ جا، تو وہاں کا گورنر ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو معزول کر دیا، کہا یہ جتنے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں، لوگ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو پر بیعت کر رہے ہیں، ان سب کی بیعت کو توڑ دے اور جا کے سخت اعلان کر دے کہ جو ان کی بیعت کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں سے عبید اللہ بن زیاد اپنے چہرے پہ نقاب کرتا ہے، یہاں سے آتے ہیں کوفہ کی گلیوں کے اندر، ہر جگہ جا کے اعلان کر دیا، اور اس کا ظلم ویسے بھی مشہور تھا، ہر ایک کے سامنے تھا۔ عبید اللہ بن زیاد تو بڑا ظالم اور بڑا مشہور ظالم گزرا ہوا تھا۔ اب کیا کیا، ادھر مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، ان کے ساتھ آتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں پہلے دن نماز پڑھنے والوں کی تعداد 18,000 تھی، مسلم بن اس کے عبید اللہ بن زیاد کے اعلان کرنے کے بعد۔ دوسرے دن نماز پڑھنے والوں کی تعداد 12,000 تھی، تیسرے دن نماز پڑھنے والوں کی تعداد 6,000 رہ چکی تھی۔ اب 5واں دن جس وقت آیا تو مسلم بن عقیل کے پیچھے صرف 4 آدمی کھڑے تھے، باقی سب کے سب بیعت توڑ چکے تھے۔ یہاں سے انہوں نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہ یہ غدار ہے، پہلے انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اب انہوں نے بیعت کو توڑ دیا ہے، آپ وہیں سے واپس ہو جائیں، آپ نہ آئیں۔ یہ قادسیہ کے مکان پہ تھے، جب وہاں ان کو یہ خط ملا۔ اچھا، اسی دوران حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر پناہ دی تھی، اور اس نے عبید اللہ بن زیاد نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا اس کو بھی قتل کروں گا، اور جب پتہ چلا کہ ہانی بن عروہ نے پناہ دی ہوئی ہے، اب یہ ظالم آیا، ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو شہید اس نے کر دیا۔ اب یہ خبر بھی وہاں پہنچ کے قادسیہ کے مقام پہ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ ساری کی ساری خبریں ان کو پہنچے تو
تو کہا کہ واپس جاتے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، ہم تو لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ 150 کے یہ تعداد ہے، جن میں 40 آدمی ہیں جن کے پاس گھوڑے موجود ہیں، اور 100 سے زیادہ جو ہے وہ پیدل جا رہے ہیں۔ کہا وہاں امن حکومت ہے، ان کے پاس حکمرانی، ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے، نہ ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، واپس ہوتے ہیں۔ لیکن جب مسلم بن عقیل کا پتہ چلا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کے 4 بیٹے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے والد کے قصاص لیے بغیر واپس نہیں جا سکتے، تو ہم ان سے قصاص لیں گے، اس کے بعد ہم واپس جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد آگے پھر حضرت حسین آگے گئے ہیں، تو کیوں گئے ہیں، پھر مشورہ کیا ہوا، پھر کوفہ کے میدان میں کس طرح جائے، وہاں پہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے، وہاں کے کیا معاملہ ہوا، کیسے ان کے جنگ شروع ہوئی، 1 محرم سے 10 محرم تک کس کس قسم کے حالات پیش آئے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم ظالموں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ سنتیں ادا کریں۔